امریکہ کو ہوائی اڈے دینے کے معاملے کے پر دو ٹوک ایبسلیوٹلی ناٹ کا رسپانس دیا جانا، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان از ناؤ آن دا رائٹ ٹریک حسن نثار صاحب؟ He is in the right hands. That is why Pakistan is in the right hands. That is why it is on the right track. بنیادی بات یہ ہے. تصور یہ کریں، آپ کے ویورز کی خدمت میں جی آپ کے توسط سے میری گزارش یہ ہے، تصور کریں کہ اگر نواز شریف ہوتا جو 70 سال میں نظریاتی اور انقلابی اور پتہ نہیں کیا، وہ کیا کرتا؟ وہ چٹیں لے کے وہاں پہنچ جاتا. بہرحال ویری ویل ڈن، ٹھیک ہے. ایک آنریبل ساورنٹی اور ہوتی کیا ہے، ایک ساورن اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، اسی طرح بیہیو کرتی ہے. ہمیں اس لیے عجیب لگ رہا ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ یہاں تو اور طرح کے لوگ معاملات دیکھتے رہے نا، جو قدم قدم پہ گھٹنے ٹیک دیتے تھے، ماتھا ٹیک دیتے تھے. وہ ایک درست رسپانس ہے، بھائی ہماری زمین ہے، آگے بڑی قیمت دی جا چکی ہے، بس کرو اب. ایبسلیوٹلی رائٹ. سر اب ذرا سوشل ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں. گزشتہ دنوں ایک سٹوری بڑی وائرل ہوئی اور آپ کی نظر سے گزری بھی ہوگی، میں نے آپ کا ایک کالم بھی دیکھا ہے، اور وہ سٹوری تھی ایک مدرسے میں ہونے والے بدفعلی کے واقعے کی، جس پر ان مفتی صاحب کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. اور اس طرح کا واقعہ ایک یونیورسٹی سے بھی رپورٹ ہوا ہے جس کی سٹوری میں نے ہی کی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو واقعات اب سامنے آ رہے ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، یہ رپورٹ اب ہونا شروع ہوئے ہیں؟ حسن نثار صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے بہت بہت پازیٹیو، بہت کنسٹرکٹیو کام کیا ہے. معاشرے کو پتہ، یہ اس بات کا علم ہونا چاہیے کون کہاں کھڑا ہے، کون کس چیز کا ٹھیکیدار ہے، اور کون اسی چیز کا بیوپار بھی کر رہا ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے. بہت ضروری بات تھی. لیکن ایک بات ہے، میں عرض کروں، میں نے لکھا ہے اس پہ کالم، تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بات کرتے ہوئے بھی کراہت آتی ہے، بات کرتے ہوئے بھی گھن آتی ہے. اور ایک تو مکروہ ترین حرکت کرنے والا کون، اور پھر اس کے بعد جواز بھی. یعنی وہ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو بے غیرت کو غیرت دکھانے سے، بے غیرتی سے روک سکے، بے حیا کو بے حیائی سے روک سکے. تو میں نے اس کا، میں چونکہ یہ دیکھتا بیکھتا نہیں ہوں، سوشل میڈیا وغیرہ میرا زیرو نالج ہوتا ہے. میں نے یہ کسی ٹی وی چینل پہ سنا جس میں اس منحوس کی تصویر تھی. میں نے لکھا ہے کہ 2 بالش کی داڑھی ہے اور پتہ نہیں کیا اس کا حلیہ ہے، اور کیا شیطانی حرکت ہے، اور کیا اس کا جواز ہے، اور کیا اس کا جواب ہے. لیکن بہرحال یہ مٹیریل آپ جو بات کر رہے ہیں، کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ اسے ایک خاص کمیونٹی کی زبان میں علت مشائخ کہا جاتا ہے. تو یہ بہت پرانی ہے. اب جیسے جیسے وقت کے ساتھ میچورٹی آ رہی ہے، لوگوں میں حوصلہ، ہمت، میڈیا بہتر سے بہتر، تو اب یہ اس طرح کے کیسز رپورٹ، اور اٹ ہیز ٹرنڈ انٹو اے سک سوسائٹی، ایک جیسے بیمار. آپ پچھلے دنوں، بلکہ میں نے کلب کیے 3-4 واقعات. ایک کو بچی دفنائی گئی، اگلے دن گھر والے قبر پہ گئے تو اس کا کفن کہیں پڑا، وہ کہیں پڑی، قبر کھودی ہوئی تھی. اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے. اب مجھے ریسنٹلی ایک ایسی بات کا پتہ چلا ہے، اگین آپ کے تھرو میں، کہ نہر کے اوپر کچھ لوگ بڑی مختصر سی کٹس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں پنکچر لگانے کے لیے. کرتے کیا ہیں، 1.5-2 کلومیٹر کو اتنا، جتنا بھی فاصلہ ہوگا، اس پہ وہ کیل بکھیر دیتے ہیں. کین یو بیٹ اٹ؟ اور وہ 2-4 بدبخت بیٹھے ہوتے ہیں وہاں، جن کے پاس پھر وہ کلائنٹس کی صورت میں آتے ہیں، کہ وہ نہر کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں. اونلی یسٹرڈے جو، اچھا میں اتنی دیر سے چیخ رہا ہوں کہ بھائی حکمرانوں کا ویژن اپنا ہوتا ہے، ہم جیسے لوگوں کا جن کا سوائے لکھنے پڑھنے سوچنے کے کام ہی کوئی نہیں.
اس ملک کا اصل المیہ میں بار بار شاید کسی کو اس کا خیال آ جائے کہ یہ آدمی کیا بک رہا ہے، کیا بھونک رہا ہے، اس پہ توجہ دو، اس پہ غور کرو. اس ملک کا مسئلہ اقتصادیات کا نہیں ہے میرے بھائی، اس ملک کا مسئلہ اخلاقیات کا ہے. اور اگر پاکستان کی اقتصادیات کے ساتھ یہ بلاత్కాر ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی اخلاقیات ہے. یعنی ملک کے سربراہوں کو، سو کالڈ ان رہزن نما رہنماؤں کو خیال نہیں آیا کہ ہم بیرون ملک جائیدادیں بنانے اور اولادیں سیٹل کرنے کے لیے اس ملک کو کس بری طرح نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں. اصل مسئلہ آج بھی کہ عمران کی گورنمنٹ کے بعد، یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے بعد رشوت کے ریٹ بڑھے ہیں چونکہ رسک بڑھ گیا ہے. سو یہ جو بات آپ نے کی ہے، جس طرف آپ نے متوجہ کیا ہے، پچھلے سے پچھلے رمضان ایک لنک روڈ پہ ماڈل ٹاؤن میں ایک بندہ پکڑا گیا، اس کی اخباروں میں تصویریں، اس کے ماتھے پہ محراب بھی تھا، داڑھی بھی تھی، اوپر ٹوپا بھی رکھا ہوا تھا، اور وہ روز شام کو اپنی دکان کے باہر یا اسٹور کے باہر یا جہاں بھی ہے 5 10 15 لوگوں کو یہ افطار وغیرہ بھی کرایا کرتا تھا. پکڑا کس چکر میں گیا؟ یوٹیلیٹی سٹور سے، یوٹیلیٹی سٹور والوں کے سٹاف کے ساتھ مل کے اس نے منوں کے حساب سے چینی چرائی تھی. تو یہ اس کے باوجود اس کا آپ حلیہ دیکھتے، گیٹ اپ دیکھتے، اخباروں میں تصویریں دیکھی، میں نے کہا لعنت ہے. لیکن نہیں، یہاں تو ہم نے خدا کی پناہ بہت سے لوگوں نے اللہ کا استعمال ان کے نزدیک صرف یہاں تک ہے کہ اس کی قسم کھانی ہوتی ہے جی. بس. جہاں نہ دودھ آپ کو کیمیکل والا آپ کو دودھ ملے، دودھ سے لے کے آپ کو مرچیں تک آپ کو خالص نہ ملے، دوائیں خریدتے ہوئے بندے کے ہاتھ کانپیں. یار کو بہت ریلائبل قسم کا کوئی ہونا چاہیے، وہ جو سٹور ہوتا ہے دواؤں. بہرحال حسن نثار صاحب، ہم معاشرہ کس طرح کا پروان چڑھا رہے ہیں کہ والدین اساتذہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ استاد ان کے بچے کے ساتھ کوئی غلط فعل نہ کر ڈالے. مدرسے میں بچے کو داخل کراتے ہیں تو معلم کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں وہ کیا کر ڈالے گا. یونیورسٹی ہاسٹلز میں تازہ واقعہ ہے، کل ہی میں نے رپورٹ کیا ہے، اس میں ایک اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں ایک رائڈر کے ساتھ، ایک فوڈ ڈیلیوری رائڈر کے ساتھ 4 لڑکوں نے ریپ کیا. ابھی تک کسی نے اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹنے دی. انتظامیہ بچانے کی کوشش کر رہی ہے. ہم کس طرح کے اخلاقی انحطاط سے گزر رہے ہیں کہ اتنی فرسٹریٹڈ سوسائٹی ہے ہماری کہ ہم بچوں کو نہیں چھوڑ رہے. ہم یہ بہت زیادہ. اور میں نے جو جملہ لکھا ہے اپنے کالم میں، میں نے کہا ہے کہ یہاں بدکاری ساؤنڈ بیریئرز توڑ چکی ہے، اور یہ معاملہ مجھے ریورس ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. یہ آہستہ ایک ایسے لیول پہ آ گیا ہے جہاں مجھے تو یہ لا علاج لگتا ہے. اور ایک اور بات، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ نیا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. یاد رکھیں جی، ایک بات اس پہ آپ بھی غور کرنا، بہت باریکی سے سمجھنے والی بات ہے. وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے، ان کائناتوں کے خالق و مالک و رازق نے کیا کیا کچھ تخلیق نہیں کیا. بندے کا دماغ گھوم جاتا ہے. صرف ایک یونیورس، صرف کرۂ ارض، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی اوقات ہی کوئی نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.